وہ جو مناظر دیکھ رہا تھا اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی سے اس کے پاس چلا جائے۔ آواز لگا کر اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن شور کے باعث آواز جا ہی نہیں رہی تھی۔ الفت الفت وہ بینچ پر بیٹھی ہرا اور گلابی رنگ کا کنٹراسٹ سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ڈری سی سہمی سہمی لگ رہی تھی۔ یاور حمزہ اس کے حالات بہت دور سے بھی خوب جان سکتا تھا، آخر وہ اس کا مزاجی خدا تھا۔ حمزہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور وہ حمزہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تو تم ہاں میں یہ کیا حرکت تھی الفت، کیوں میدان چھوڑ کر یوں منہ چھپائے بیٹھی ہو؟ کیوں گئی تم گھر سے؟ بہت بہت مزہ آتا ہے تمہیں مجھے تنگ کرنے میں۔ اگر آغا صاحب اتنے سخت مزاج نہ ہوتے تو یقین کرو اب تک تمہیں میں ان کے پاس چھوڑ آتا۔ وہ گم سم سی کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کیوں چھوڑ آئی ہوٹل؟ شور اتنا تھا اسٹیشن پر کہ ناممکن سا ہو رہا تھا وہاں بات کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ وہ اب تک کچھ نہ بولی تھی، بس آنسو بہہ رہے تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے ایسی جگہ لے آیا جہاں بات آرام سے ہو سکے تو پھر بولا، دیکھو الفت میں آپ کی عزت کرتا ہوں دل سے، ٹھیک ہے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، میں عمر میں بڑا ہوں یا پھر آپ کے نسبت بہت سانولا ہوں، آپ کو میرا لائف اسٹائل نہیں پسند، آخر کیا کیا وجہ ہے مجھ سے اتنی نفرت کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے میں نے وہ 2 روز کا قدر اذیت میں گزارے ہیں، 2 دن سے نہ ٹھیک سے کھایا نہ سویا اور صبح ہوتے ہی آپ کے پاس چلا آیا۔ ان 2 روز میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور اپنا رشتہ برقرار رکھنے ڈھیروں دعائیں مانگی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ میں نے سب غلط کیا، میں تھا ہی غلط شروع پہلے دن سے۔ الفت جو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اس نے اب تک نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں سے کیوں چلی آئی۔ حمزہ اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگا۔ میں حمزہ مجھے لگا کہ آپ گھر واپس آئیں گے تو پھر غصے ہو جائیں گی مجھے دیکھ کر، میں گھبرا گئی تھی، کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو یہاں آ گئی۔ میں صبح سے یہاں ایسے ہی بیٹھی ہوں، یقین کریں میں اپنی ساری اس کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، ویسے ہی جیسے شادی کی پہلی رات کو اس کی ایسی کیفیت تھی، لیکن آج اسے بولنا تھا، آج سچ بتانا تھا۔ آج اگر وہ چپ بیٹھی تو اس کے اوپر بدنامی کا بڑا دھبا بھی لگ سکتا تھا۔ میں اپنی ساری غلطیوں کی تلافی چاہتی ہوں دل سے، آپ بہت اچھے ہیں اور آپ ایک نیک انسان ہیں، شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا، آج یہ بد دماغ لڑکی کو ہو کیا گیا تھا، یہ اتنے اچھے الفاظ کیسے منہ سے نکال رہی ہے؟ حمزہ دل ہی دل میں ایک اور جستجو میں لگا رہا۔ یہاں وہ سسکیاں لے لے کر اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ اچھا اب بس ایک بات کا جواب دے دو الفت، تم کس بات پر خفا ہو پہلے دن سے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ کا شادی نہیں کرنی تھی؟ وہ سانس روک کر بولی، نہیں۔ یاور حمزہ کو لگا دھچکا، یہ کوئی نہیں تھا، کسی اور سے محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ دل کی سوچوں کے غبار میں یہ سوچ بہت خوفناک تھی، مگر کیوں؟ وہ ناک سکیڑتی ہوئی بولی، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، وکیل بننا چاہتی تھی، مگر ابا نے میرے سارے ارمانوں پر شادی کا ڈھول بجا دیا۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ کس اذیت سے اپنی آگے کی زندگی گزاروں گی۔ شادی تو کرنی تھی لیکن نہیں، وہ اماں کو طلاق کی دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے، بس پھر ہوں میں نے اپنی خواہشوں کی مہندی کے رنگ میں ایسے رنگا کہ اب اس کا رنگ نہیں اتر سکتا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو منہ کے گرد دائرہ بنائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ آواز نکال کر رو رہی تھی، آج اس کا دل پھٹ چکا تھا، وہ یہ سب کہہ چکی تھی جس کو وہ کبھی نہیں کہنا چاہتی، آج ایک دل برداشتہ لڑکی اپنا صبر کھو چکی تھی، اور اوپر حمزہ نے جو باتیں کی وہ سب برحق تھیں۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ الفت ایک معصوم لڑکی ہے، اپنے باپ کے فیصلوں سے بندھی وہ لڑکی جو اپنی ماں کو اس عمر میں طلاق کا دھبا نہیں دینا چاہتی تھی۔ سنو الفت، ابھی فی الحال ہم کراچی نہیں جا رہے، آپ ایک کام کرو، میرے ساتھ واپس ہوٹل چلو، اور ابھی بات کا مکمل اختتام نہ ہوا۔ وہ اسے سب کے سامنے تماشا بنتے ہوئے بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بس اسی لیے وہاں سے اسے چپ چاپ ہوٹل لے آیا، ٹیکسی کی، ہوٹل کا پتہ بتایا، کرایہ منعقد ہوا۔ وہ دونوں اب ہوٹل میں تھے، وہی کمرہ 115 بک کرایا اور سیدھا کمرے میں۔ اس نے جو بیگ ہینڈ کیری کیے ہوئے تھے وہ سب ایک جگہ رکھے اور الفت کو کہا، آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ الفت جو کہ اس کے جواب کے منتظر تھی کیونکہ اب تک حمزہ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تھا، وہ کمرے پر بیڈ پر جا بیٹھی۔ کچھ ہی لمحے بعد یاور حمزہ جس کا چہرہ کل شب اتنا اترا سا تھا اب وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قدموں تلے آ بیٹھا، اس کے نرم ملائم ہاتھوں کے گوشوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا
الفت میں آپ کو پڑھاؤں گا آگے، اگر یہ بات آپ مجھے پہلے کہہ چکی ہوتی تو اب تک کسی اچھی یونیورسٹی میں ہوتی۔ الفت جس کی خوشی پھولے نہ سمائے تھی وہ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے خوشی کے مارے جھوم پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر بولیے گا۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ الفت نے جو اب تک اس کو اپنے ہاتھ تھمائے تھے تھوڑا سا ہچکچائے۔ حمزہ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خوش تھی لیکن پڑھائی ہی صرف ایک مسئلہ نہیں تھا اس کا، اس سے یاور حمزہ کی عمر اور خود یاور حمزہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات تو وہ نہیں بول سکتی تھی نا، سو چپ کر گئی۔ ابا کے کیے گئے فیصلوں پر وہ اب بھی پر اعتماد نہیں تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ حمزہ اس کے منہ کے سامنے چٹکی بجا کر دوبارہ مخاطب کیا۔ اوہ لگتا ہے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ نہیں بس کچھ نہیں، ہم کراچی کب جا رہے ہیں؟ الفت نے آنکھیں اوپر کر کے کہا تو حمزہ کو لگا جیسے اسے الفت نے اب قبول کر لیا ہے۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں خوش تھا۔ ہاں چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ اب بھی آپ کو میرا ساتھ اچھا نہیں لگا؟ الفت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تاثرات بھی کچھ عجیب ہی تھے۔ الفت نے منہ پھٹ جواب دیا، مجھے وقت چاہیے تھوڑا۔ اللہ اللہ، حمزہ اب کی بار ذرا سا افسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ یاد آیا تو آنکھیں بڑی کر کے بولا، وہ ہم دونوں جب تک دوست بن سکتے ہیں۔ اور الفت کو لگا اب اتنا بھی ظلم کرنا نہیں چاہیے، اور ہونٹوں پر مسکان لیے آنکھیں بیچ کر بولی، جی ضرور امی، یہ جو آپ لوگ نے میرے پیچھے چٹنی بنائی ہے نا، میں نہیں کروں گا محمل سے شادی۔ مجھے صرف الفت پسند تھی اور اسے آپ لوگوں نے کسی اور کا ہونے دیا۔ یہ بات پتہ تھی جب کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ علی کمرہ بند کر کے خوب چیخ رہا تھا۔ سنو لڑکے، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ الفت کا خیال بالکل ذہن سے نکال دو۔ وہ اب شادی شدہ ہے، نکاح میں ہے کسی کے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے اب اس کے بارے میں ایسا سوچنے سے۔ وہ اسی دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ تو کیا خواب سجائے بیٹھی تھی، اور یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ہونے والا منگیتر تو اس کی آپی کے بارے میں خیال سجائے بیٹھا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا سوٹ جو وہ تائی حمیدہ کو دکھانے آئی تھی وہ بھی واپس ہی لے آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ باغوں کو پانی دیتے دیتے پروین بیگم نے محمل کو اندر جاتے دیکھا۔ ہم کل ہی نکلیں گے کراچی، لیکن آج آپ سے تھوڑی سی فرمائش کر رہا ہوں۔ کیا آپ آج میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ وہ اسے بچوں کی طرح سے خواہش کرتے ہوئے ہنس پڑی۔ ہاں 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 ہاں، کیوں نہیں، لیکن زینگڑ کھاؤں گی۔ جو حکم میری دوست۔ اس جیسے اپنا معاہدہ یاد آیا اور وہ اپنے بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا میں حنین کو بتاؤں؟ نہیں ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ یہاں الفت بہت خوش تھی۔ ابھی صرف دوستی ہوئی ہے، حمزہ صاحب محبت ہونی باقی ہے۔ وہ دل کو تسلی دیتا ہوا دل ہی دل دعا گو تھا۔ آج لگ رہا تھا حمزہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا۔ اس کی چہرے پر شبنمی ہنسی اس کی شخصیت کو اور نکھار رہی تھی۔ ابھی تو لنچ پر بھی جانا تھا، دیکھتے ہیں وہاں کہاں ہوتا ہے۔ الفت ساری باتیں بھلا کر جو ہونے والا ہے اس پر زیادہ دھیان دے رہی تھی۔ ویسے الفت میڈم، یاور حمزہ اتنا برا بھی نہیں۔ اور ایک مدھم مسکراہٹ اس کے جذباتوں کا سارا قصہ بیان کر گئی۔ الفت اور حمزہ تیار تھے اپنے پہلے لنچ کے لیے۔ الفت نے کالے رنگ کا انتہائی خوبصورت جوڑا پہنا تھا جس میں جا بجا ستاروں کا کام ہوا تھا، جبکہ حمزہ نے سفید شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی اور شرٹ پر بلیک ٹائی۔ وہ بالوں کو ہمیشہ سائیڈ مانگ پر سجاتا تھا۔ الفت نے آج بال کھول رکھے تھے اور لال رنگ کی سرخی لگا کر وہ خاصی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حمزہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ لوگ مری کے سب سے مہنگے ہوٹل میں گئے تھے۔ یہاں پبلک تھی اور جو جگہ انہیں ملی تھی وہ تھوڑا اندر جا کر تھی ہوٹل کے۔ اب انہیں سیٹ پر بیٹھا کر وہ ایک ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ الفت یہاں وہاں کا نظارہ کر رہی تھی، جبکہ حمزہ ہمیشہ کی طرح صرف اس کا۔ آج اس نے محسوس کیا کہ حمزہ بغور اسے ہی دیکھ رہا ہے تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے شرما کر گردن جھکائے بیٹھ گئی۔ آج یہ نائٹ ڈنر حمزہ کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ اسے پہلی بار کہیں گھمانے لایا تھا، کیونکہ پہلی بار ہی الفت دل سے آئی تھی اس کے ساتھ۔ وہ واقعی خوش تھا۔ آپ کا پتہ ہے الفت؟ الفت جی کیا؟ میں نے آپ کو پہلی بار بارات میں دیکھا تھا ٹھیک سے، اور پھر پتہ ہے دل کو وہی بول دیا تھا، مبارک ہو اے دل، چاند مل گیا تمہیں۔ الفت نے نگاہیں اب تک جھکا رکھی تھی۔ میں کیسے بیان کروں کہ کیا ہیں آپ میرے لیے؟ سر یہ لیں۔ ویٹر ان کی باتوں کے درمیان آیا، سارا سامان رکھا اور چلا گیا۔ بہت دیر سے کچھ لڑکے الفت کو دیکھ کر آوازیں اونچی اونچی کر رہے تھے۔ یاور حمزہ تو بہت دیر تک اگنور کیا، لیکن جب اس میں سے ایک لڑکا الفت بالکل پیچھے والی سیٹ پر آ کے بیٹھا تو حمزہ پارا ہائی ہو گیا اور الفت سے کہا، آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گی؟ ٹھیک ہے جی اچھا، جی اچھا سن کر ہی وہ اٹھا، ان میں سے ایک لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا چاہیے؟ کیوں اتنی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہو؟ الفت پیچھے نہیں مڑی تھی، لیکن کان سارے وہیں لگے تھے۔ وہ سارے لڑکے اب ان دونوں کے پاس آ گئے اور حمزہ کو کہنے لگے، وہ آئٹم ادھر دو۔
ہمیں اور پھر جاؤ، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ ہاں 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 ہاں۔ ایک خوفناک کہکا، ایک خوفناک کہکا۔ ان میں سے ایک بولا ورنہ کیا؟ یہ پورے 6-7 لڑکے تھے اور یاور حمزہ ان میں بس ایک